اللہ الرحمن الرحیم بس چوتھے سوال کا جواب صلی اللہ علیہ نبی الکریم وعلیٰ آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکبر۔ چوتھا سوال تھا بلاؤ سلما، تو ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ وجود مشترک اعیان اراض کے درمیان بلکہ وجود ہر شے کا، تو اس کا جواب دیا ہے کہ وجود کا اشتراک یہ بدی بات ہے، اس کا انکار نہیں کرتا مگر متعنت۔ کیا کیا جی؟ چوتھا سوال ہے کہ وجود کا اشتراک اعیان اور اراض کے درمیان ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ وجود ہر شے کا اس کا عین ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وجود کا اشتراک یہ بدیہی بات ہے، اس کا انکار نہیں کرتا۔ وجود مشترک ہے سب کے درمیان جی، اس کا انکار نہیں کرتا مگر متعنت۔ اے گل مک گئی اور سمجھے ہی، اینو پڑھتے ہیں تو اگلی گل پھر پڑھیں گے۔ وفی ناظر علیہ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور دھیان میں نکیو واشتراکہ، یہ جواب اعتراض رابع سے خلاصہ یہ ہے کہ ہونا وجود کا امر مشترک موجودات کے درمیان یہ کیا ہے؟ امر بدیہی، اس کا منکر مکابر حق کا انکار کرتا ہے۔ سنیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ گل مک گئی۔ باقی ہے اس دلیل میں بحث کئی وجوہ سے۔ ایک ان کا یہ ہے کہ حویت مطلقہ مشترکہ ہوتی ہے حویات کے درمیان جی، تو یہ جو حویت مطلقہ ہے یہ تو مفہوم اعتباری ہے خارج میں، تو لہذا بس لازم آئے گا یہ کہ ہو معدوم، اور یہ وہ جو دلیل ہے نا پچھلی اس کے بقایا جات ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کہا تھا نا کہ وجود ہی علت ہے کس کی؟ رویت کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا تھا نا ہویت وجود ایک چیز ہے، تو ہویت مطلقہ جو شریک مشترک ہے کن کے درمیان، یہ ایک مفہوم اعتباری ہے معدوم ہے خارج میں، تو جو شے معدوم ہے وہ کس طرح سبب بن سکتی ہے؟ کس کا؟ رویت کا۔ پس مری فی الحقیقت ہوا الحقیقت و خاصہ اجمالاً، تو پس نہیں لازم آتی رویت کی صحت ہر موجود کی، کہ اگر بعض نظر آئیں تو ساری نظر آئیں۔ دوسری بحث کہ اگر ہو مری وہ کون، اگر موجود جو ہے نا موجود صرف وہی مری ہو، جو بھی موجود ہے نا وہ دیکھا نہیں جاتا نہ، وہ دیکھا جاتا ہے، تو پھر ہم مبصرات کے درمیان فرق نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تو سارے نظر آ رہے ہیں تو وہ تو برابر ہونے چاہیے، حالانکہ ہم فرق کرتے ہیں جی، تو اس کا مطلب کوئی اور چیز ہے، صرف وجود موجود ہونے نہیں ہے مری جی۔ جواب دیا گیا بائیں طور کے فرق جو ہے وہ تو معلوم ہے، وہ تو بالبذات فرق آ رہا ہے، بصر کے ساتھ نہیں ہے۔ گل مک گئی۔ امام راضی نے فرمایا کہ یہ خام خواہ۔ اچھا جی، تیسری بات کہ صحت المخلوقیت مشترک ہے کس کے درمیان؟
تو پس لازم ہے یہ کہ ہو علت اس کی کون جی لعین ما ذکرت من الدلیل، تو پس ہو جائے گی واجب تعالیٰ کی مخلوقیت کی صحت جی، تو وہ سبب ہے کس کا؟ رویت کا، تو واجب تعالیٰ کی رویت نہیں ہو سکتی۔ جواب دیا گیا بہی طور کہ یہ جو تم نے کہا ہے صحت المخلوقیت، یہ کیا ہے؟ یہ تو علت کا تقاضا نہیں کرتی، اور اگر تسلیم کریں تو حدوث صلاحیت رکھتا ہے علت بننے کی رویت کے لیے، کیونکہ معنی سے رویت میں وہ کیا ہے؟ معدوم کے ساتھ رویت کے تعلق کا امتناع ہے نا، حدوث کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ چوتھی دلیل ان کی کہ یہ کہ ملموسیت کی صحت مشترک ہے کس کے درمیان؟ کہ ہم دونوں کو لمس کرتے ہیں، تو لازم آئے گی کہ واجب تعالیٰ کی بھی ملموسیت صحیح ہو جی، کہ جو بھی چیز مشترک ہو بھی واجب تعالیٰ میں بھی ہو۔ جواب دیا گیا اولاً کہ ملموس و عرض ہے فقط جی، اور اس میں سوال ہے کہ تمہاری دلیل علی رؤیت العیان جاری ہوتی ہے علی لمسہا بعین، یہ وہی دلیل اسی سے لمس بھی ہے۔ ثانیاً بے التزام صحت ہے، مبنی اس پر کہ وہ جو ادراک کیا جائے حسا کے ساتھ جائز ہے، ادراک کیا جائے دوسرے حسا کے ساتھ، یہ عند الاشری جائز ہے۔ پس رویت کی صحت مستلزم ہے کس کی صحت میں؟ لیکن انہوں نے نہیں بحث کی اس سے، کیونکہ شرع وارد نہیں ہے لمس کے بارے میں۔ رویت کے بارے میں تو ہے کہ اللہ کی رویت ہے، وَأُورِدَ عَلَيْهِ کہ مستلزم ہے مذوقیت، مشمومیت، مسموعیت کی، کہ پھر یہ بھی صحیح ہوں، یعنی ان کو بھی ہم جو ہے نا وہ کیا کر سکیں، لمس کر سکیں، یہ سفسط ہے۔ میں کہتا ہوں غلطی کیا مجیب نے بنا کرنے میں، اگر تمسک کرتے التزام کی صحت پر دلیل اشتراک کے ساتھ تو نہ متوجہ ہوگا اراد بالمذوقیت اور اس کی مثل، کیونکہ یہ نہیں ہے شریک جوہر، اور کیونکہ ہر ایک مذوق نہیں ہے جی، یہ جیسا کہ ظاہر ہے مما مر فی بحث الحواس سے جی۔ اور اشتراک وجود کا، یہ تو باقی مزید سوال تھے ان کے امیزٹلیات، ضروری ہے منع کرنا، اور اشتراک وجود کا ضروری ہے۔ وفی ہے جواز ان یکون متعلق الرؤیت والجسمیت وما یتبعها من الاعراض من غیر اعتبار خصوصیت۔ اچھا یہ جو کہا ہے نا کہ رویت کی علت وجود ہے، رویت کی علت وجود ہے اور وجود تو مشترک ہے، تو لہذا اللہ کا بھی وجود ہے، رویت ہو سکتی ہے۔ اس پر سوال، اس میں نظر ہے، یعنی اس جواب میں وہ یہ ہے جائز ہے کہ رویت کا متعلق وجود نہ ہو بلکہ جسم ہونا، اور وہ شے جو جسم کے تابع ہے یعنی اعراض، یہ رویت کا متعلق ہو۔ یہ سنیں بھئی، جسم کی خصوصیت یا عرض کی خصوصیت کا اعتبار نہیں ہے، جسم ہونا اور جسم کے تابع ہونا، یہ رویت کا متعلق ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جسم سے اور اعراض سے پاک ہے، لہذا رویت کا تعلق نہیں ہو سکتا جی۔ جی کیا جی؟ اس جواب میں نظر ہے اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے کہ رویت کا متعلق وہ جسمیت، جسم ہونا، اور وہ جو تابع ہے جسمیت کی یعنی اعراض، یہ رویت کا متعلق کہ جو جسم ہے اور جسم کے تابع عرض رویت ان کی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے نہ عرض ہے، لہذا رویت نہیں ہو سکتی۔ اے سوال ہے جی،
تھلے بھی لکھا ہوا فی نظر لجواز ان یکون متعلق الرؤیت کون بغیر ان کا جواب پیچھے آ گیا ہے جی جی اور اس میں نظر ہے واسطے جائز ہونے اس بات کے یہ کہ ہو رؤیت کا متعلق وہ جسمیت اور وہ شے جو تابع ہے جسمیت کے یعنی آراز یہ متعلق ہے بغیر اعتبار کرنے جسم یا عرض کی خصوصیت کے جی اور اس میں نظر ہے وجہ جائز ہونے اس بات کے کہ وہ رؤیت کا متعلق ہو جسمیت اور وہ جو تابع ہے جسمیت کے آراز یعنی آراز بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تقریر الثانی ان موسیٰ یہ تقریر تھی نا دو واپس چلنا گڑبڑ نہ ہوئے نا پھر تو کام شروع ہوا ایسے کی اور دیکھو نا تھلے وَقَدْ اسْتَدَلَّ أَهْلُ الْحَقِّ عَلَىٰ عقلی مختار ہے شیخ ابو الحسن سنیں اور سمعی سنیں ایک اگو ہونی دلیلو او واجبہ تم بن نقلے ات گئی اب یہ دوسری دلیل دوسری وجہ کیڑی سمعی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پڑھو تقریر الثانی ان موسیٰ علی نبینا یعنی تقریر نقلی جو مختار ہے کن کا گڑبڑ نہ ہو جائے جی تقریر الثانی ان موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام قد سأل الرؤیت بقوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب ارنی انظر الیک فلو لم تكن ممكنة لكان طلبها جهلا بما يجوز في ذات الله تعالى وما لا يجوز أو سفها أو عبثا أو طلبا للمحال ما طلبا وطلبا للمحال والأنبياء منزهون عن ذلك وأن الله صبر توجہ کرا جب تقریر ثانی سمی جی وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے رؤیت کا جی بین استور لکھے نبی کلیم علیہ السلام نہیں سوال کر سکتے مگر محال کا نبی سوال نہیں کرتے تو رؤیت کا سوال کیا تھا دلیل کیا آپ نے اس قول کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان ربی آرینی اے میرے رب مجھے زیارت کرا تاکہ دیکھوں میں تیری طرف نظر کروں میں آگے سمجھ توجہ کرنا ان لوڑ اتحاد رکھیے تھے اب اگر یہ رؤیت ممکن نہ ہوتی جی تو پھر رؤیت کی طلب جہالت ہوگی اس شے کے ساتھ جو اللہ کی ذات میں جائز ہے اور اس شے کے ساتھ جو جائز نہیں ہے بھی نبی کو پتہ نہیں ہے کہ بھی کون سی چیز اللہ کے بارے میں مانگنی جائز ہے اور کون نہیں ہے اگر یہ رؤیت ممکن نہیں ہے محال ہے تو پھر یہ رؤیت کی طلب جو ہے یہ تو جہل ہے کیا ہے یا یہ صفحن ہے متصدر کی میں یا آباسن ہے اور طلب ہے کس کی محال کی تقریر کا رستے تقریر ثانی ماتریدیہ کا یہ کہ موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے رؤیت کا اپنے قول ربی آرینی انظر الیک کے ساتھ
تو اب اگر رویت ممکنہ نہ ہو بلکہ محال ہو تو اب رویت کی طلب یہ جہالت ہے اس شے کے ساتھ جو جائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اور اس شے کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں جائز نہیں ہے. کیونکہ اگر پتہ ہو یہ جائز ہے یہ جائز نہیں تو پھر اس کے مطابق سوال ہو. جی یا یہ طلب صفا ہے یا عبث ہے، یہ طلب ہے محال کی اور طلب ہے یہاں نہیں گا ان نال جوڑنا ہے. اور طلب ہے محال کی. اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام تو سارے منزہ ہیں اس سے. جی کس سے؟ انل الہیات کے بارے میں جاہل ہو یا بس ہو، انبیاء سارے سے. اس لیے کہ نسبت انبیاء کی کدھر کن میں یہ کفر ہے. یہ کفر ہے. مسائل فروعیہ میں جب تک علم نہیں آیا اس وقت تک جس طرح روزانہ پڑھتے ہو کہ سرکار نے جواب نہیں دیا اس لیے کہ ابھی تک اس کا علم نہیں آیا تھا، سمجھی. لیکن مسائل اعتقادیہ میں جہالت نہیں ہے. ایک مسئلہ آگے. وَأَنَّ اللَّهَ اب تَعَالَى جب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا؟ دوسری تقریر. وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ عَلَّقَ الرُّؤْيَةَ بِاسْتِقْرَارِ الْجَبَلِ. بس. اور اللہ تعالیٰ نے معلق کیا رؤیت کو استقرار جبل کے ساتھ. استقرار جبل کے ساتھ کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہا تو پیارے موسیٰ آپ میرا دیدار کر لیں گے. کیا کہہ جی؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رویت کو معلق کیا استقرار جبل کے ساتھ کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا رہا تو آپ میرا دیدار کر لیں گے. واہ واہ. وَهُوَ أَمْرٌ مُمْكِنٌ فِي نَفْسِهِ. بس. اور پہاڑ کا اپنی جگہ کھڑا رہنا یہ امر ممکن ہے کہ محال ہے؟ ممکن ہے. یہ پہاڑ کھلوتے ہی نہیں ہیں. پہاڑ کا اپنی جگہ برقرار رہنا یہ کیا ہے؟ امر ممکن ہے فی نفسه. تو اب امر ممکن پر معلق کیا رؤیت کو تو قانون کیا ہے؟ والمعلق بالممکن ممکن. جو ممکن پر معلق ہوتا ہے وہ خود بھی ممکن ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی رویت ممکن ہے. کیونکہ اگر ممتنع ہو تو البتہ سچا آئے گا ملزوم یعنی معلق بغیر لازم کے. تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے. کیا کہ جی؟ اور استقرار جبل یہ امر ممکن فی نفس ہی ہے، اور جو چیز ممکن کے ساتھ معلق ہو وہ خود ممکن ہوتی ہے. کیوں؟ لأن معناه الإخبار بثبوت المعلق عند ثبوت المعلق به. اس لیے کہ اس تعلیق کا معنی ہے خبر دینی ہے معلق کے ثبوت کی. معلق کون؟ معلق بے کے ثبوت کے وقت کون؟ استقرار جبل. یہ خبر دی اللہ نے کہ یہ جو رؤیت ہے نا یہ ثابت ہو جائے گی جب معلق بے ثابت رہا یعنی استقرار جبل رہا تو نہیں. تو اس لیے جو معلق میں ممکن پر معلق ہوتا ہے وہ خود بھی کیا کہ جی؟ اس لیے کہ اس تعلیق کا معنی خبر دینی ہے معلق کے ثبوت کے ساتھ معلق بے کے ثبوت کے وقت کے اگر معلق استقرار جبل رہا استقرار جبل رہا تو رؤیت ہو جائے گی. رویت ہو جائے گی. یہ خبر دینی ہے یہ. خبر دینی ہے. اور بل والمحال لا يثبت على شيء من التقادير الممكنات. اور جو محال ہے نا وہ تو نہیں ثابت ہوتا کسی بھی شے پر تقادیر ممکنہ سے. سنیں جی. تو لہذا ثابت ہو گیا کہ اللہ کی رؤیت محال نہیں ہے. کیا کہ جی؟ اور محال نہیں ثابت رہتا کسی چیز نہیں ہوتا نہیں ثابت ہوتا کسی چیز پر تقادیر ممکنہ میں سے. یعنی ایک محال ہے شے جی. اس کے مقابلے میں ممکن ہے تو وہ ممکن پایا جائے تو یہ محال پایا جائے گا یہ ثابت نہیں ہو سکے. تو اگر رؤیت محال ہے تو اس کو استقرار جبل پر معلق کرنا ٹھیک نہیں ہے. اگر رؤیت محال ہے تو اس کو استقرار جبل پر معلق کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھے؟ جی. اے شاباش جی. ہوں ذرا دھیان نال پڑھو.
و تقریر الثانی، یعنی دلیل سمعی عقلی آ گئی ہے، اور یہ جو دلیل سمعی ہے نا، یہ دو دلیلیں ہیں. کیا ہیں؟ دو دلیلیں ہیں. ایک کو مڈوں تکوان اللہ تعالی نظم کر دیا دونوں کو شاعر نے ایک لڑی میں، اس لیے کہ ماخذ دونوں کا، اور وہ قول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب آئے موسیٰ علیہ السلام ہمارے میقات پر اور کلام فرمائی ان سے ان کے، تو عرض کی موسیٰ علیہ السلام نے رب ارنی انظر الیک، جی فرمایا لن ترانی، لیکن نظر کریں آپ کدھر، پہاڑ کی طرف. فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر دیکھ لیں گے. تو فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے تجلی فرمائی پہاڑ کے لیے، تو بنا دیا اللہ نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ تشریف لے آئے. جب افاقہ پایا تو عرض کی سبحانک تبت الیک وانا اول، یہ ہے وہ پوری آیت. بس اول ان دو دلیلوں کا کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق سوال کیا بقولہ رب ارنی الیکا اے وجہک، کہ یا اللہ میں نظر کروں تیرے، جو اللہ کی شان شان ہے. پس اگر نہ ہوتی رویت، دھیان کریے ان لفظوں ہوتے، تو البتہ ہوگی طلب اس کی، کس کی، کیا، اس شے کے ساتھ جو جائز ہے، اور اس شے کے ساتھ جو یہ باصلہ ہے جہل کا، کبھی پھر پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا جائز ہے کیا جائز نہیں. پھر انبیاء تو اس سے منزہ ہیں. یا پھر ہوگا ابس صفا اور ابس، اور یہ کس طرح، یہ اس لیے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام جانتے نہیں ہیں رویت کے، تو پھر یہ طلب، اور اگر جانتے ہیں رویت کے تو پھر طلب کرنی صفا اور ابس ہے. سنیے گل اے تقریر اس دی. اور انبیاء تو سارے کس سے، جہل سے، الہیات میں نہ وہ ابس کرتے ہیں اور نہ وہ الہیات میں یعنی عقائد میں کہ وہ کیا ہیں، وہ جاہل ہیں، یہ نہیں ہے. دوسری دلیل کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلق کیا ہے کس کو، استقرار، اور استقرار اس کا کس کا، امر ممکن ہے فی، کیوں، واسطے بدی ہونے اس بات کے کہ اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو کوئی محال لازم نہیں آتا، کیا آتا ہے، اور اس لیے کہ ہر جسم ممکن ہے کہ وہ کیا ہو، تو پہاڑ کا اپنی جگہ اسی طرح رہنا یہ سکون ہی تو ہے. اور قانون ہے کہ معلق بالممکن، اس لیے کہ معنی اس کا یعنی یہ معلق کرنے کا معنی کیا ہے، خبر دینا اللہ تعالیٰ کا موسیٰ علیہ السلام کو معلق کے ثبوت کی. معلق کون، معلق بے کے، وہ کون ہے، اور جو محال ہے وہ تو نہیں ثابت ہوتا کسی شے پر، تو لہذا ثابت ہوگی یہ بات کہ
اور ثانی کی تقریر ثانی کی تقریر یہ ہے یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت موسیٰ تحقیق سوال کیا رویت کا اپنے اس قول کے ساتھ رب ارنی انظر الیک، پس اگر نہ ہوتی رویت ممکنہ البتہ ہوگی طلب رویت کی جہالت اس شے کے ساتھ جو جائز ہے اللہ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اور اس شے کے ساتھ جو جائز نہیں ہے، یا ہوگی طلب پھر علم کے باوجود بھی محال ہے، پھر طلب کی ہے، ہوگی طلب صفحاً اور عبثاً اور طلب للمحال، اتنے کٹھے نہیں سارے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام منزہ ہیں اس سے۔ جی تقریر ثانی کی یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے تحقیق سوال کیا رویت کا اپنے کو یہ سلاتو جڑا ہے نا، سلاتو دے لام اتے کھڑی زبر ہے، علیہ السلام اپنے قول ربی آرینی انظر الیکا کے ساتھ، پس اگر نہ ہوتی رویت ممکنہ، پس اگر نہ ہو رویت ممکنہ البتہ ہوگی رویت کی طرف جہل ہے اس شے کے ساتھ جو جائز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں، اور اس شے کے ساتھ جو نہیں جائز، یا ہوگی طلب رویت کی صفحہ یا عبث اور طلب للمحال، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گل ہوئی نا جی، آنا پڑنا تینا جی جی۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تحقیق معلق کی ہے رویت کو استقرار جبل کے ساتھ، اور استقرار جبل امر ممکن ہے فی نفس ہی، اور معلق بالممکن ممکن ہوتا ہے نہیں مان کر، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحقیق معلق کیا ہے رویت کو استقرار جبل کے ساتھ، اور استقرار جبل امر ممکن ہے فی نفس ہی، اور معلق بالممکن ممکن ہوتا ہے، اس لیے اس لیے کہ تعلیق کا معنی تعلیق کا معنی خبر دینا ہے، خبر دینا ہے، کس کا؟ معلق اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام، اور مسجداں دا کو فعل مفعول بھی ہوتا ہے کہ کونی ہو بھلا ہوئے، اس لیے کہ تعلیق کا معنی خبر دینا ہے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا، کس کو؟ کس چیز کی؟ اس چیز کی خبر دینا ہے، معلق کے ثبوت کی، معلق کے ثبوت کی، معلق بے کے ثبوت کے وقت، معلق کے ثبوت کے، اور محال اور محال نہیں ثابت ہوتا کسی شے پر تقادیر ممکنہ سے، اور محال جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہوتا جی، اور نہ ہی محال ممکن پر معلق ہوتا ہے، سنیں ایشا بس ہے، اس لیے کہ معنی تعلیق کا اخبار ہے معلق کے ثبوت کی، معلق بے کے ثبوت کے وقت، اور محال نہیں ثابت ہوتا کسی شے پر تقادیر ممکنہ سے، محال پر معلق ہو جاتا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جہنمی جہنم سے نکل آئیں گے، لیکن یہ نکلنا معلق ہے حتیٰ یالج الجمل فی سم الخیاط، حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، تو اونٹ رہے، سوئی دا نکا ایڈا ہی رہے، یہ بچوں گزرنا، تو یہ ان کا نکلنا اس محال پر معلق ہے، نہ اٹھ سوئی دے نکے جو گزرے تو نہ جہنم میں چو نکل سکن جی، تو یہ استقرار جبل محال نہیں ہے، سنیں ہی ہاں جی، بس صبر صبر صبر۔ اور تحقیق اعتراض کیا گیا کئی وجوہ کے ساتھ اس دلیل پر، یہ جو دلیل ہے نا سمی جی، اس پر کئی وجوہ کے ساتھ، تو اہل سنہ نے جواب دیا ہے، چونکہ معتزلہ قائل نہیں ہے،
معتزلہ قائل نہیں ہے. جی ان کے دلائل اگوں ہونے نہیں. او میرے یارو اگلا صفحہ نمبر 211. وَأَقْوَى شُبُهِهِمْ مِنَ الْعَقْلِيَّاتِ سنیں تے او اگلے صفحہ نمبر 212. وَمِنَ السَّمْعِيَّاتِ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ کوئی آنکھ اس کو دیکھ ہی نہیں سکتی ہے. تو یہ دلائل انہوں نے اگے ہونے نے کنہ دے تو انہوں نے جواب دینا ہے. جی بسم اللہ دھیان کریں. تو یہاں اعتراض کیا گیا علامہ علیہ رحمہ نے جو ان میں سے اقوا ہے نا 1 2 وہ بیان کیے ہیں. علامہ عبدالعزیز پرہاروی فرماندے نے ساڑھی پہلے سن لو وہ کر لیے چوکھے سارے تو پھر اقوا نو پڑھ دیں. سمجھ آئیے. واقع دے تو رضا بے ارادہ کیا ہے وجوہ کا جو وارد ہے کس پر وَهِيَ خَمْسَةٌ وَهِيَ ایک ان کا ایک دلیل اول ہے. 2 دلیلاں نہیں دیتیاں دلیل جڑی تقریر ثانی ہے ان دے وچ 2 دلیلاں نے. ایک پیارے موسیٰ علیہ السلام دا سوال ہے اللہ تعالیٰ دا معلق کرنا ہے. دوجہ ہے دلیل اول پر اور وہ 5 ہیں. جی یہ اول تو مراد پیش عقلی وال نہ ٹر جایا جے. جڑے دو قسمہ 2 دلیلاں بنائی نے 2 دلیلیں نہ ہو جایا جے. ایک ان کی جبائی کا قول ہے اور بصرہ کے اکثر معتزلہ کا قول ہے. وہ یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کس کا اور رؤیت کا سوال ہی نہیں ہوئے اہل سنت والجماعت ہو بلکہ سوال کیا انہوں نے علم ضروری بذات تعالیٰ کا کہ یا اللہ مجھے اپنی ذات کے بارے میں علم بدی عطا فرما دو. اپنی ذات کے بارے میں علم بدی عطا فرما دو. تے معتزلیوں تے پہلے انبیاء نو جڑا اللہ دی ذات دا علم ہے وہ نظری ہے. جی سمجھتے پہ جی. اچھا بھئی کیا جی وہ پہلا سوال انہوں نے بھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا نا رؤیت کا یہ رؤیت کا سوال نہیں ہے بلکہ علم ضروری کا سوال ہے اللہ تعالیٰ کہ مجھے علم بدی دے دے. اچھا جی یہ رؤیت بمانا علم ہوتا ہے اندھری تنوں کٹ کے دینے ہیں اور اطلاق رؤیت کا بمانا علم شاید سنیں والنظر مجاز عن العلم ایزن اونی انظورو اور نظر جو ہے یہ مجاز ہوتی ہے کس سے بھی تو لہذا علم مراد ہے. رد کیا گیا اس سوال کا بائیں طور کہ کیسے نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام عالم باللہ سبحانہ ضرورتاً حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے خطاب کر رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو بداہتاً جانتے نہیں ہیں تو سوال کیسا جی. دیکھ لو کہ خودیاں ٹھوکیاں جی ہیں توجہ کروے کہ بھئی اگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو بداہتاً جانتے نہیں تھے تو یہ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے خطاب کر رہے ہیں عرض کر رہے ہیں رب آرینی تو پھر یہ جو ہے نا یہ سوال کیسا پھر ایک اور باقی لفظ ہے نا نظر تو انہوں نے کہا یہ مجاز ہوتا ہے کس سے نظر جو موصول بے الہ ہو جس کا صلہ کون ہے عین الہ کا. یہ جو نظر ہے یہ نس ہے کس میں اکھاں نال ویکھنے وچ نس ہوندا ہے
سنیا جی لہذا یہ مطلب ہے میں اکھاں نال دیکھنا چاہنا جی، اتنے علم والا معنی نہیں بن سکتا۔ دوسرا اعتراض ان کا وہ کعبی کا قول ہے اور بغداد کے، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا تھا وہ زیارت کا نہیں کیا تھا، بلکہ سوال کیا تھا ایک نشانی دیکھنے کا، اللہ تعالیٰ کی ایسی نشانی جو قیامت پر دلالت کرے۔ اے دیکھ لو کیویں دے ٹھکیندے پے نے جی، سنیں جی، یہ سوال کیا تھا۔ تو پس مضاف محذوف ہے، تقدیر یہ ہے کہ انظروا الیک نہیں انظروا الی، رد کیا گیا ہے کہ بیں طور کے یہ تعویل اور بھی یہ تعویل نہیں مناسب، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، جی اس لیے کہ نشانی جو دلالت کرے کس پر؟ قیامت پر۔ یہ تو دکے جبل میں ہے کہ آپ دیکھو جی میں پہاڑ ریزہ ہو گیا ہے نا، اے جی نشانی قیامت دی، قیامت نو ہر شے میں ہو جانی ہے، نہ کہ استقرار جبل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنِ اسْتَقَرَّ، جی تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تاکہ جان لیں رویت کے محال ہونے کو بدلیل السمع، بعد اس کے کہ جانتے تھے رویت کے محال ہونے کو کس کے ساتھ؟ بدلیل عقل کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا کہ رویت محال ہے، تو موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرما دیں تاکہ یہ دلیل سمجھ بھی بن جائے، کیا اس لیے سوال کیا تھا، اس لیے رد کیا گیا بائیں طور کے سوال اس وقت اس عبارت کے ساتھ کہ رب ارنی، یہ تو بڑی جرأت عظیمہ ہو گئی ہے، باوجود ہے کہ کافی تھا یوں یا ربی حل یراک احد، اے سوال سی کہ یا اللہ تانوں کوئی ویکھ سکدا ہے، تو جواب ہونا سی کہ نہیں، اینی گل سی۔ چوتھا سوال ان کا یہ ہے، احتمال ہے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نہ پہچانتے ہوں رویت کے، اس کا رد ہے کہ نبی کے علم، نبی کا علم جی، جو نبی جو اللہ سے کلام کر رہے ہیں بلا واسطہ، ان کو نہیں پتا کہ رویت محال ہے، معتزلی کو پتہ ہے کہ محال ہے، تو نبی متکلم بلا واسطہ کا علم کم ہو گیا معتزلی کے علم سے الہیات کے بارے میں نہیں، کہ تانوں یہ گل پتہ لگ گئی کہ رویت، تو جڑے نبی بلا واسطہ اللہ نال کلام کر رہے ہیں انہوں نے گل میں نشد المحالات، اس تو بھی وڈی۔ اچھا جی شارے صاحب یہ سارے سوال کیوں نہیں دسے؟ تو جواب ایک انہوں نے ٹھیکہ چاہے ہر شاید کہنا اور محاذ راز کیا شارے رحمہ اللہ نے ان وجوہ کے ذکر سے، اس لیے کہ یہ ضعیفہ ہیں اور یہ نظم قرآن سے بھی، اور پانچواں وہ ہے کہ جس کو شارع نے ذکر کیے اور تحقیق اعتراض کیے گئے ہیں ان دونوں دلیلوں پر کئی وجوہ کے ساتھ، جی اعتراض کیا گیا ہے کئی وجوہ کے ساتھ۔ اقواہ سوال موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کان لعجل قومه حیث قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فسأل ليعلموا امتناعها كما علمه۔ ان کا مضبوط سوال وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو سوال کیا ہے نا رویت کا، زیارت کا، یہ اپنی قوم کے لیے تھا، یہ اپنی قوم کے لیے، کیونکہ قوم نے کہا تھا نا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، حتی
اللہ جہرتن۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تاکہ قوم جان لے رویت کے ممتنع ہونے کو، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اس مسئلے کو پہلے جانتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو لہٰذا ایسے رویت کا امکان کیسے تم نے ثابت کر لیا اے اہل سنہ؟ جی ان کی سب سے مضبوط دلیل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سوال اپنی قوم کی وجہ سے تھا، کیونکہ قوم نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرتن۔ کا سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے تاکہ جان لے قوم رویت کے امتناع کو، جیسا کہ جانتے ہیں رویت کے امتناع کو موسیٰ علیہ السلام خود۔ اور بین سطور جواب لکھے مدفوع بقول موسیٰ علیہ السلام آرینی انظر الیک، یہ دس رہے بھی قوم واسطے سوال نہیں بلکہ اپنے واسطے بھی نہیں۔ ان پڑھ لو بھئی، پانچواں وہ کہ ذکر کیا اس کو شاعر نے بقول ہی، اور یہ وجہ جاہز کے مخترعات سے، جاہز ہے نا معتزلی، یہ انہیں کڑھی ہو، یہ جاہز تھا معتزلی عالم بین وائل، اور اس کے مصنفات عجیبہ غریبہ ہیں، بڑا پیڑی صورت علایا۔ کون؟ حتیٰ کہ لوگ یہ کہتے تھے کہ اگر خنزیر کو دوبارہ مسخ کر کے گندی صورت بنائی جائے تو پھر بھی وہ جاہز سے کبھی نہیں ہوگا، تھوڑا کبھی ہوگا۔ ایڈا بد صورت ہے، ایڈا بد صورت ہے جی۔ اور یہ وجہ ان وجوہ سے ہے کہ نقل کیا ان کو شیعہ نے امام علی بن موسیٰ الرضا سے، نام آپ کا علی ہے، حضرت موسیٰ کاظم کے وہ بیٹے ہیں، تو رضا جو ہے وہ اللہ کی رضا پر راضی، تو یہ لقب ہے۔ لیکن علامہ عبدالعزیز برہروی کہتا ہے جزمی بات یہ ہے کہ یہ شیعوں نے افتراء باندھا ہے امام علی رضا پر اپنے مذہب کو ترویج دینے کے لیے، کیونکہ شیعہ بھی معتزلیوں کے موافق ہیں اس مسئلے میں کہ رویت نہیں ہے۔ تو یہ پھر قانون ہے نا بھی مولی ہاشم نے ٹھوکڑی گند کوئی تو پچھلے وال منسوب کر دے تو ذرا وزن بن جاتا ہے۔ یہ تو سر بیماری ہے جی، کرتوت اپنے پچھلے وال نسبت کر دینے، مشرقین مکہ وجدنا علیہ پیچھے ٹھوک دیتی ہے، یہ بیماری ہے جی۔ اللہ اکبر، کہ جو ہستیاں اللہ کی تجلیات کا دیدار کرتی ہیں وہ ہستیاں رویت باری کا انکار کر سکتی ہیں جی؟ جی اے گل جی، کیونکہ اللہ کی صفات کا دیدار ہے اولیاء کرام کو، کن کا؟ صفات کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، تو اقوا سوال ان کا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا اپنی قوم کے لیے، کیونکہ قوم نے عرض کی تھی لن نؤمن لک حتی نری اللہ، تو بس سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے تاکہ جان لے قوم رویت کے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو ایک سوال، دوسرا اگلا سوال وہ بھی کر دے تو پھر دونوں جڑنا منع کر دیں بابے۔ ان المعلق علیہ ممکن بل هو استقرار الجبل حال تحرکه وهو محال، یہ جو نہیں ان اللہ تعالی، اور پچھلے صفحے تھے اس تے سوال۔ دوسرا سوال ان کا یہ اراد دلیل ثانی، معتزلہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ وہ شے جس پر رویت کو معلق کیا گیا ہے وہ ممکن ہے، یعنی استقرار جبل ممکن نہیں ہے، یہ محال پر معلق ہے۔ تو جو محال پر معلق ہوتا ہے ممکن نہیں ہوتا، وہ کیا ہے سنیں جی، وہ یہ ہے کہ بلکہ وہ استقرار جبل ہے جبل کے تحرک کے وقت، کہ جب جبل حرکت کرے، جب جبل
ہماری تجلی کی وجہ سے، اس وقت اگر وہ حرکت کے وقت مستقر رہا جی تو پھر آپ زیارت کر لیں گے۔ جی تو جبل کا کہ حرکت کے وقت، جی جبل کے اپنی جگہ پر ساکن رہنا یہ محال ہے، اور بات یہ ہو یک وقت حرکت اور سکون جمع ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا، یہ کیا ہے؟ محال ہے نا، اجتماع ضدین ہے۔ تو معتزلہ ایک کٹ ماریا بچ کہ بے مراد ہے کہ پہاڑ کے حرکت کے وقت اگر وہ ساکن ہوا تو آپ زیارت کر لیں گے۔ تو چونکہ حرکت کے وقت پہاڑ کا سکون اجتماع ضدین ہے، تو لہٰذا یہ محال پر معلق ہے، ممکن پر ہاں جی کیا کیا جی؟ اور دلیل ثانی پر اعتراض یہ ہے کہ ہم نہیں تسلیم کرتے یہ بات کہ وہ شے جس پر رؤیت معلق ہے ممکن ہے، بلکہ وہ استقرار جبل ہے تحرک جبل کے وقت، اور یہ محال ہے۔ اور اتلے پاسے کیونکہ اجتماع کس کا؟ سکون اور حرکت کا۔ کیوں یہ کیا ہے؟ یہ محال ہے بھی اگر یہ سکون حرکت جمع ہو گئے تو فسوف ترانی، تو چونکہ تو جمع ہونے نہیں لہذا سوف ترانی بھی نہیں ہونا جی جی ہے۔ ان کا جواب بین استور لکھی، اگلی گل تو بعد مدفوع ہے کہ معلق علیہ جو ہے جس پر معلق کیا گیا ہے وہ استقرار جبل ہے مطلقاً، نہ کہ استقرار جبل حال حرکت ہے۔ فائن استقرہ مکان ہوا ہے، حرکت بچوں کتوں کٹ لیجیے پھپھی کو لے آندی جی معتدلے ہو سمجھے او بے خود رو باب انا۔ دوسرا سوال ان کا نہیں تسلیم کرتے ہم، عطف ہے ماتن کے اشارے کے قول بے، وجوہ پر، اور یہ اعتراض ہے کس پر؟ کہ معلق علیہ وہ کہ جس پر معلق کیا گیا ہے، یعنی ہم نہیں تسلیم کرتے کہ معلق علیہ کیا ہے، بلکہ وہ استقرار جبل حال یہ کیڑی حالت ہے؟ یہ حال ہے تجلی کا جو واجب کرنے والی ہے پہاڑ کے دک کو، اور کہ جب ہماری تجلی پڑے گی اگر اس وقت پہاڑ اپنی جگہ قائم رہا تو آپ تو اس وقت تو قائم رہنا نہیں ہے، یہ قائم رہنا محال ہے، تو لہذا یہ رؤیت محال پر معلق ہے جی سمجھے ہی۔ یہ بھی انہیں جڑا نام دلیل انہیں دی چل رہی ہو سمجھے ہی، اور یہ تو اس لیے کہ بھی حرکت سکون کٹھے ہو جانے نہیں ہو سکتا جی۔ ہن مانا کر اقوا ان کا یہ کہ سوال کرنا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا اپنی قوم کے لیے، جس وقت کہا قوم نے لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، تھلے پیو کشاف اے تو کھول کے پڑھی اور مانا لکھے ہی ہوتے ان جی تفسیر کی تھی انہوں نے نہ لبی تو دسی۔ اچھا جی تو پس سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے تاکہ جان لے قوم رؤیت کے ممتنع ہونے کو، جیسا کہ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام رؤیت کے ممتنع ہونے کو، ہوا خود یعنی موسیٰ علیہ السلام۔ ایک سوال من کرنا اقوا ان کا یہ ہے کہ اقوان وجوہ کا یہ کہ موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا سوال تھا اپنی قوم کے لیے، کیونکہ قوم نے عرض کی لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، اور سوال کیا موسیٰ علیہ السلام نے تاکہ جان لے قوم رؤیت کے امتناع کو، جیسا کہ جانتے ہیں رؤیت کے امتناع کو موسیٰ علیہ السلام خود۔ اور بجڑنا بائیں طور اور بائیں طور ہم نہیں تسلیم کرتے اس بات کو کہ معلق علیہ کون
ممکن ہے، بلکہ معلق علیہ استقرار جبل حالات تحرک ہی ہے۔ جبل حالت تحرک ہی ہے، تو اس وقت جب جبل کا مستقر رہنا اور یہ تو محال ہے، تو لہذا محال کا معلق بھی اگلی گل واضح سی تاں چھڑ دیتی جی۔ اور بھائی طور کے نہیں تسلیم کرتے ہم اس بات کو کہ معلق علیہ ممکن ہے، بلکہ معلق علیہ استقرار الجبل حالت تحرک ہی ہے اور وہ محال ہے۔ اگے فَأُجِيبَ بِأَنَّ كُلًّا مِّن ذَلِكَ خِلَافُ ظَاهِرٍ، جواب دیا گیا دونوں اعتراضوں کا اکٹھا کہ ہر ایک اس سے ظاہر کا خلاف ہے۔ ظاہر کا جو کچھ قرآن پاک نے بیان کیا یہ اس کے، اور حکم للظاہر واجب ہوتا ہے جب تک نہ متحقق ہو، اور وما لم یتحقق، اور وہ کہ ہاں، اور جب تک نہ متحقق ہو کیا، وہی نہ کہ اس کا خلاف جب تک متحقق نہ ہو تو اس وقت تک ظاہر کا خلاف نہیں ہوتا۔ سنیں ہی اور بالحکم للظاہر واجب ما لم یتحقق، اور وہ جو نہ متحقق ہو ضرورتاً اس وقت تک ظاہر کا خلاف نہیں ہوتا۔ جی اور جواب دیا گیا ہے دونوں اعتراضوں سے بعید اور کہ ہر ایک ان سے ظاہر کا خلاف ہے، ولا لا ضرورت فی ارتکابہ، بس تو اب جو ہے نا ظاہر کے خلاف کی ضرورت کوئی نہیں ہے، اس کا ارتکاب کریں اس کی ضرورت نہیں، ضرورت تب ہے کہ جب ظاہر پر عمل نہ ہو سکے پھر ظاہر کا خلاف ہوتا ہے، تو یہاں ضرورت کوئی نہیں ہے کیا کہ جی اور ظاہر کے خلاف کے ارتکاب میں ضرورت نہیں۔ ادھر بیخ جی باب کلم من ذالک، یعنی سوال من اجل القوم، ایک تے استقرار، یہ دوویں گلاں جڑیاں تساں کیتیاں نے کی نے، پہلی کہ قوم واسطے سوال اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کی تھی آرے نے، یہ نہیں کہا تھا کہ آرے ہم، کہ یا اللہ ان کو دکھا، اپنے بارے میں سوال ہے، اپنے بارے میں سوال ہے تو ٹھوکیا تو قوم لے گئے جی۔ سنیں جی اور وقالا انظرو، اور نہیں کہا کہ اگر قوم ہوتی تو یوں ہوتا کہ یا رب آرے ہم ینظرون الیک، حالانکہ قرآن کیا ہے رب ارنی انظر الیک، ایشا بس تسانی جی، اس لیے کہ نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول فین استقر مکانہ میں کیا تقیید بھی کہ ہے بھی کولوں ٹھوک دیتی جے، اور نہیں ضرورت اس کے، ارتکاب میں، اور یہ بات ثابت ہے قوانین میں کہ نصوص کا پھیرنا ظواہر سے بغیر ضرورت کے، باطل ہے، تے معتزلیو تسی اے عباسیاں دی جھولی چ بہ کے کہو جے بتلان کٹھے کر لینے، بیٹھے سن کہ کوئی نہیں جی، وہ بھی نال ہی سن انہاں دے جی اے شاباش، انہوں نے کھوجے اس وقت مولوی چاہیے سن بھی جڑے سادات کرام تے نیڑے نہ لوکاں نوں جان دین، تو انہوں نے تو چاہیے سی بھاویں جہو جے کیتے ہون، اندے نال کی تعلق سی جی اور جویں او قرآن پاک کے چاہے نے بھئی یہودیہ کول مشرکین مکہ گئے جدو سرکار مکہ شریف سن، اے تھی مدینہ شریف ہے، مشرکین مکہ پوچھن واسطے کہ بھئی حق تے کون ہے جی، تے انہاں آکھیا مشرکو حق تے تسی ہو، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ فرمایا کیا گل کیتی ہے نا، پتہ بھی انہوں ہے کہ کافر نے، پھر بھی پہنے حق تے تسی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اے بھی ضد بازی کی ضد بازی جی۔ چلو جی اور جواب دیا گیا ہے بھائی طور کہ ہر ایک اس سے ظاہر کا خلاف ہے، سنیں اے شاباش سے، اور نئی ضرورت ظاہر کے خلاف کے ارتکاب میں جی
اور جواب دیا گیا ہے بھائی طور کہ ہر ایک ان سے ظاہر کے خلاف ہے اور نہیں ضرورت ظاہر کے خلاف کے ارتکاب میں. اور ویکھو نا بین سور لما رمضان دی عبارت اس لیے کہ شخص جب جانے کسی شے کے امتناع موسیٰ علیہ السلام کو خود تو پتہ ہے کہ یہ ممتنع ہے، پھر سوال کرے وہ کس کے لیے، غیر کے لیے. تو یہ عادتاً ممنوع ہے، عادتاً کہ خود جی ٹھوکی جے معتزلیو جی اگے اللہ تو رگا على أن القوم إن كانوا مؤمنين كفاهم قول موسى عليه السلام إن الرؤية ممتنعة وإن كانوا كفارا لم يصدقوه في حكم الله تعالى بالامتناع. علاوہ ازیں دوسرا رد ہم پوچھتے ہیں کہ قوم جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی وہ قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھی یا ایمان نہیں لانے والی تھی؟ وہ قوم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والی تھی. اگر وہ قوم مومنین ہیں تو پھر تو ان کو نبی کا قول کافی ہے کہ وہ چلے ہو رویت ممتنع ہے، رویت اتنا کی سوال کٹ ماریا کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ. سنیں جی، اور اگر وہ قوم کیا ہے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی وہ تصدیق نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم میں، کس کی؟ امتناع میں، پھر اس کی وہ تصدیق نہیں کریں گے. ہاں جی کیا جی؟ اور دوسرا جواب دیا گیا ہے کہ علاوہ سے یہ بات کہ قوم اگر مومن ہے تو کافی ہے ان کو موسیٰ علیہ السلام کا فرمان کہ رویت ممتنع ہے، اور اگر قوم کافر ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کے حکم میں. امتناع کے بھئی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رویت ممتنع ہے تو مان جائیں گے، نہیں مانیں. کافر ہیں وہ نہیں مانیں گے جی. بھائی جمع بھائی جمع کانا یکون سوال واپس جون سے بھی صورت ہو پھر سوال ابس بنے گا جی. سوال نعوذ باللہ انبیاء کے بارے میں یہ تصور کرتے ہو کیا کہ جون سے بھی صورت وہ سوال ابس ہوگا. اگے بل استقرار و حال التحرک ایضا ممکن بأن یقع السکون بدل الحرکت وانما المحال اجتماع الحرکت والسکون. دوسرا یہ ہے کہ استقرار حال تحرک میں بھی ممکن ہے، استقرار حال تحرک میں بھی ممکن ہے. ایک بندہ نس رہا ہو تکو ٹکو جنا کھلو جاؤ کی بنے ساو ساو ہو گئے تحرک تے سکون آیا کہ نہیں. جی تو یہ ہے کہ استقرار حال تحرک میں بھی ممکن ہے. کس طرح بائیں طور کے واقعہ ہو جائے سکون، حرکت کے بدلے شے حرکت کر رہی ہے تو فوراً ساکن ہو جائے، ہو جاتی کہ کوئی نہیں. محال حرکت اور سکون کا اجتماع ہے، اور یہ تو لازم نہیں آ رہے، اس پر تو روگے تو معلق ہی نہیں ہے جی. ہاں جی اور استقرار تحرک کی حالت میں بھی ممکن ہے، بائیں طور کے واقعہ ہو جائے سکون حرکت کے بدلے. اور بالکل محال کیا ہے، حرکت اور سکون کا اجتماع ہے اور یہ معلق ہے. وہو لیس بمعلق کے نہ لے. ادھروں دیکھو اللہ پھر جواب دیا ثانیاً اول سے علاوہ کے ساتھ. علاوہ مانا علاوہ ہوتا ہے، علاوہ کے ساتھ اپنے قول کے علاوہ زی قوم اگر مومنین ہیں تو کافی ہے ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ ان رویا تھا، اور اگر وہ کفار ہیں تو نہیں تصدیق کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حکم میں. امتناع کے ساتھ جون سے بھی صورت ہو یعنی برابر ہے کہ مومنین ہوں یا کافرین. ہوگا سوال ابس. پھر جواب دیا ثانیاً ثانی دلیل سے جی جی بے ثانیاً و ثانی دوسرے سے بے قول ہی دوسرے سوال کا. اور جڑا آواز نمبر 2 شروع ہوئی جی کہ استقرار حال تحرک میں بھی ممکن ہے بائیں طور کے واقعہ ہو جائے سکون، کے بدلے اور معاذ محال کون ہے حرکت اور سکون کا اجتماع اور وہ نہیں ہے. اللہ علیہ. اس پر ایک سوال ہے بابر آدھے نال اور بھی تو گلا پکاؤ نا. بہور دل ہے استقرار عند تجلی ممکن نہیں ہے. استقرار اندر تجلی ممکن نہیں ہے. جواب دیا گیا ہے کہ انبیان تجلی یا لا یمنع تجلی
پہاڑ کے امکان ذاتی کو منع نہیں کرتی. تجلی پہاڑ کے امکان ذاتی کو منع نہیں کرتی. یہ بڑیاں بریکیاں جو سمجھو تو نہیں. تجلی کے وقت ممکن تو نہیں ہے کہ ٹھہرے، جی لیکن تجلی پہاڑ کے امکان ذاتی کو منع نہیں کرتی. کیڑا امکان ذاتی جگہ پر قائم رہنا ہے. اس پر دلالت کون کرتا ہے کہ امکان ذاتی باقی تھا؟ جی وَيَدُلُّ عَلَىٰ قَوْلُ جَعَلَهُ دَكَّا کی سنیں ہی جی کہ اللہ نے پہاڑ کو جب تجلی ڈالی تو پھر اللہ نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ، یہ نہیں فرمایا کہ ان دکا کہ تجلی پڑی تو ریزہ ریزہ ہو گیا. سمجھو نا اس بریکی نو جی کہ تجلی ڈالی تو پھر اس کو ریزہ ریزہ کر دیا. جی تو لہذا ذاتی طور پر وہ مستقر ہے اللہ کے حکم سے، لیکن اللہ نے اس کو تو جانی گئی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریزہ ریزہ کیا اپنے. پس اگر اللہ اس کو ریزہ ریزہ نہ کرتے تو کیا ہوتا رہتا. سنیں جی. اور جواب دیا بعض علماء نے سوال ثانی سے ایک اور وجہ کے ساتھ. معتزلہ نو وہ یہ ہے کہ معلق لے کون ہے من حیث ہوا، کسی حال کے ساتھ بھی مقید نہیں ہے، جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر آیت کا. اور اس میں کوئی چیز مضمر معنی کے سکون یا حرکت، یہ اس پر یہ سوال وارد ہے کہ استقرار جبل واقع کس میں، پس لازم آئے گا وقوع رویت بھی دنیا میں. جی ایک استقرار جبل دنیا واقع ہے نا، پھر دنیا میں رویت بھی ہونی چاہیے. جواب دیا گیا کہ مراد اس کا استقرار اس خاص وقت میں، جیسا کہ دلالت کرتا ہے اس پر قول تعالیٰ بلا کے ننظر الی الجبل فإن استقر مکانہ. اور جواب دیا گیا ہے بائیں طور کے اتھو ہی نا علاوہ زین قوم اگر ہے مومنین تو کافی ہے ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قول بے شک رویت ممتنع ہے، یہ نہیں گالی کافی ہے. اور اگر ہے قوم کفار تو نہیں تصدیق کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حکم میں امتناع کے ساتھ. کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں جی کہ واہ یہی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رویت نہیں ہو سکتی، تو نہ پھر گل کو نہیں مننی، چونکہ بھی وہ کافر جو نے جی جون سی بھی صورت ہوگا سوال بس. اور استقرار حال تحرک میں بھی ممکن ہے، بائیں طور کے واقع ہو سکون حرکت کے بدلے، اور محض محال اجتماع حرکت اور سکون کا. جی میں ہوں تو مسئلے نہیں اپنے اور جی اس زمانے دے سن مسئلے چوٹی تھے جی سارے الہیات کے بارے اہل سنہ نے تقریر کرنی کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے، دلائل دینے، معتزلیاں ثابت کرنا ہے ممکن نہیں، محال انہیں اپنے دلائل دینے نے جی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. مومنین تو کافی ہے ان کو موسیٰ علیہ السلام کا قول کہ بے شک رویت ممتنع ہے. اور اگر وہ کفار تو نہیں تصدیق کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں امتناع کے ساتھ، اور جون کا بھی ہوگا سبحانہ بس. اور استقرار تحرک کی حالت میں بھی ممکن ہے، بائیں طور پر واقع ہو سکون حرکت کے بدلے، اور بعض محال حرکت اور سکون کا اجتماع ہے.